اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ ہماری گفتگو جو تھی مسائل فقہ میں عمرے کے احکام میں چل رہی تھی، اور اگر آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہو تو ہم نے عمرے میں تقریباً نماز طواف تک کی بات چیت کر چکے تھے، صحیح نا؟ اچھا، ایک آدھ مسئلہ جو تھوڑا سا پچھلے مسائل سے مربوط ہے لیکن اہم ہے اس اعتبار سے کہ البتہ ہے بھی خواتین کا نہیں ہے، مربوط بھی مردوں سے، لیکن کام آنے والا مسئلہ ہے۔ اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ مرد جو دو چادریں لپیٹتے ہیں تو آیا اس کو پن اپ وغیرہ کچھ کر سکتے ہیں یا کوئی ایسی چیز جس سے وہ ٹک جائیں؟ ایک تو طریقہ دیکھیں، گرہ باندھنے کے اندر احتیاط ہے، خاص طور پہ لنگ میں یعنی نیچے والے حصے میں، کہ گرہ کے ذریعے اس کو باندھا جائے، اور پن میں بھی احتیاط ہے، لیکن جو اوپر کا ہے اس کو اگر پن وغیرہ سیفٹی پن وغیرہ سے اگر آپ اس کو باندھنا چاہیں کہ وہ گرے نہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ چل سکتا ہے۔ یہ ایک مطلب۔ اب ہم آگے کی طرف چلیں تو میں نے عرض کیا تھا کہ 7 چیزیں واجب ہیں عمرے میں۔ احرام کے بعد طواف کے بعد نماز طواف، یہاں تک کی بات ہماری ہو چکی ہے۔ نماز طواف کے بعد آپ کو چوتھی چیز جو چوتھا واجب ہے یعنی سعی۔ سعی کا مطلب یہ ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا۔ لہذا طواف سے فارغ ہونے کے بعد اور 2 رکعت نماز طواف پڑھنے کے بعد اس کے بیک پر ہی وہ پورشن ہے کہ جہاں سے انسان گھوم کر جاتا ہے سعی کی طرف اور سعی کو انجام دیتا ہے۔ اچھا، سعی میں بھی جو بیسٹ آپشن ہے، دیکھیں وہاں پر اگر آپ انشاءاللہ العزیز پروردگار عالم ہم سب کو وہاں کی زیارت نصیب کرے اور بار بار بلائے اپنے حرم کی زیارت کے لیے، لیکن سعی میں اگر آپ جب وہاں جائیں گے تو 3 پورشن بنے ہوئے سعی کے لیے۔ ایک آگے لکھے ہوئے ہیں بورڈز، ایک آگے سے جاتا ہے گھوم کر نیچے بیسمنٹ کی طرف، تو بیسمنٹ میں ایک سعی کا وہ بنایا ہوا ہے فلور انہوں نے۔ ایک گراؤنڈ لیول پر ہے جہاں پر مطاف ہے، اسی لیول پر گراؤنڈ لیول پر ایک سعی کا پورشن ہے، اور ایک فرسٹ فلور پر ہے۔ 3 پورشن ہیں بیسمنٹ میں، گراؤنڈ پر اور فرسٹ فلور پر سعی کے لیے۔ اب جہاں تک بیسمنٹ کا تعلق ہے تو آغا سیستانی نے اس کی اجازت دی ہے کہ بیسمنٹ میں بھی آپ سعی کر سکتے ہیں۔ جو گراؤنڈ لیول ہے وہ تو سب کے نزدیک ہی صحیح ہے، اس میں تو کوئی ڈسپیوٹ ہی نہیں ہے۔ جو گراؤنڈ لیول پر سعی کی جگہ بنی ہوئی ہے اس میں تو کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے، وہ سب کے نزدیک صحیح ہے اور وہاں پر آپ سعی کر سکتے ہیں۔ انما الکلام فرسٹ فلور پر، کہ آیا فرسٹ فلور پر سعی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے؟ تو اس میں آغائے خوئی، آغائے خمینی، آغائے سیستانی، آغائے خامنائی، یہ چاروں مراجع کہتے ہیں کہ نہیں، اوپر والے پورشن میں صحیح نہیں ہو سکتی، اور کوئی احتیاط بھی نہیں ہے کہ آپ کہیں جی رجوع وجوع ادھر ادھر کوئی جگاڑ بنایا جا سکے، نہیں، کیونکہ فتویٰ ہے اور آپ کو معلوم ہے فتوے کا مطلب یہ ہے کہ آپ آگے تو نہیں جا سکتے، تو آپ کو اسی پر عمل کرنا ہے۔ بس فرسٹ فلور پر ان چاروں مراجع کے نزدیک سعی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جہاں تک کیا کہتے ہیں بیسمنٹ کا تعلق ہے تو بیسمنٹ میں آغا سیستانی تو بالکل صحیح مانتے ہیں، آغا خامنائی کا بھی میرے پاس ایک سافٹ ویئر ہے اس میں جو دیا ہوا ہے، آغا خامنائی اور آغا خوئی کے نزدیک بھی بیسمنٹ میں سعی جو ہے وہ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ بس بیسمنٹ گراؤنڈ یہ دونوں جگہ پر صحیح ہے اور فرسٹ پہ صحیح نہیں ہے۔
اچھا اب یہ دو میں سے بہتر کس پہ کریں؟ تو بہتر ظاہری بات ہے وہی ہے جو نارمل ہے اس کا، یعنی گراؤنڈ لیول پر. یعنی اگر آپ کے پاس آپشن ہو گراؤنڈ پہ بھی جانے دے رہے ہیں نیچے بھی جانے دے رہے ہیں، گراؤنڈ پر جائیں آپ، نیچے نہ جائیں. کیونکہ گراؤنڈ لیول وہ حصہ ہے کہ جہاں پر سب مراجع کے نزدیک اوکے ہے، اس لیے وہ تقریباً احتیاط کے بھی مطابق ہے. اور ظاہری بات ہے پہلے سے یہی بنا ہوا ہے. کوئی حضرت ہاجرہ کے زمانے میں تو کوئی بیسمنٹ نہیں تھی نا وہاں پر، تو انہوں نے اسی گراؤنڈ لیول پر ہی کی ہے، تو اس لیے بہتر ہوئی ہے کہ بہرحال انسان اسی پہ کرے. ہاں کہیں اگر آپ پھنس جاتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات اب آج کل خاص طور پہ یہ زیادہ ہو گئی یہ کہانیاں کہ آپ نماز طواف سے فارغ ہو کے وہاں گے، پتہ چلا انہوں نے بند کیا ہوا صحیح کو، مثلا گراؤنڈ لیول بند ہے، بیسمنٹ کھلی ہے. تھوڑا سا ویٹ کر لیں، کیونکہ نماز طواف اور صحیح کے درمیان گیپ آنا صحیح ہے، اشکال نہ دارت، مگر یہ کہ آپ اگلے دن نہ ڈالیں اس کو. مطلب فرض کریں آپ دوپہر میں گئے، آپ نے سارا کچھ کر لیا، اب آپ نے دیکھا ابھی بند ہے، تو آپ اس کو مطلب کہیں میں مغرب کے بعد آ کے کر لوں گا یا کر لوں گی، یا عشاء کے بعد کر لوں گی، تو اشکال نہ دارت، اتنا گیپ ہو سکتا ہے. آپ کہیں میں چلو اب کل آؤں گا اور کروں گا، یہ نہیں ہو سکتا. تو نماز طواف اور صحیح کے درمیان گیپ ہو سکتا ہے، لہذا آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیں. یا آپ کو لگ رہا ہے ایسا کہ بالکل نہیں کھلے گا، یا آپ دور رکے ہوئے ہیں، بار بار آنا مشکل، اب آئیں گے تو کل ہی آئیں گے، تو پھر آپ بیسمنٹ میں چلے جائیں اگر وہ کھلا ہے تو. لیکن یہ دونوں ہی بند ہوں تو اوپر نہیں کر سکتے آپ. دونوں بند ہو تو آپ کہیں چلیں اب تو دونوں بند ہیں تو اوپر ہی چلے جاؤں، نہیں، اوپر کسی صورت میں صحیح نہیں ہوگی. پھر ڈیلے جائز ہو جائے گی، لیکن اوپر کی گنجائش نہیں ملے گی. شام کو کریں، تھوڑی دیر بعد دیکھیں، گھنٹہ 2 گھنٹہ ویٹ کر لیں. ویسے آن آف کرتے رہتے ہیں، یہ اوپن کلوز ان کا آن آف چلتا رہتا ہے. یعنی ایسا نہیں کہ بند کیا تو اب 2 دن بعد کھولیں گے، ایسا نارملی نہیں دیکھا. مگر یہ کہ کوئی خرابی آ جائے، کوئی توڑ پھوڑ ہو جائے، کوئی ان کو تعمیرات کرنی پڑیں تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن نارملی یہ جو بند کرتے ہیں، نارملی کرتے ہیں رش کی وجہ سے. جب رش زیادہ ہو جاتا ہے تو بند کر دیتے ہیں، پھر جب ایک کھیپ نکل جاتی ہے، رش تھوڑا ہلکا ہو جاتا ہے تو پھر کھول دیتے ہیں. تو اب صحیح کے اندر مثلا فرض کریں آدھا پونا گھنٹہ لگتا ہے، آدھا پونا گھنٹہ آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا، گھنٹہ ویٹ کرنا پڑے گا، تو وہ دوبارہ سے کھول دیتے ہیں. کوئی ایسا بڑا ایشو ہے نہیں. بس یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کو صحیح صرف یا بہتر سب سے گراؤنڈ لیول ہے، اس کے بعد بیسمنٹ، فرسٹ فلور پر گنجائش نہیں ہے صحیح کرنے کی. اچھا صحیح کے جو چکر انسان لگاتا ہے، صحیح کے جو چکر انسان لگاتا ہے، آیا ان میں موالات ضروری ہے؟ یعنی پے در پے ہونے چاہیے؟ تو اس میں جو ہے اس میں آغا سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ احتیاط یہی ہے، احتیاط واجب یہی ہے کہ صحیح میں موالات کا خیال رکھا جائے. لہذا صحیح کو موالات کے ساتھ انجام دیا جائے. بعض فقہا نے جیسے آغا خوئی تھے وہ کہتے تھے کہ واجب ہے. آغا خامنائی کا تھوڑا سا دوسرا اور مختلف نظریہ ہے. لیکن بالآخر احتیاط واجب یہ ہے آغا سیستانی کی کہ صحیح میں موالات کا خیال رکھا جائے. یعنی چکر جو ہے وہ مسلسل ہوں، ایک کے بعد دوسرا. آپ دو چکر لگائے، آپ آدھا گھنٹہ بیٹھ جائیں، یہ نہیں چلے گا. ہاں اتنا آپ بیچ میں رک سکتے ہیں کہ جو موالات سے منافی نہ ہو، یعنی جس کے باوجود، جس رکاوٹ کے رکنے کے باوجود عرف یہی کہے کہ ہاں تسلسل ہے آپ کا، 1 منٹ 2 منٹ اس حد تک چل سکتا ہے. لیکن آپ آدھا گھنٹہ رک جائیں یہ مشکل ہو جائے گا ذرا. لہٰذا صحیح کے چکر تسلسل سے ہونے چاہیے. اب صحیح میں بھی کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. صحیح کرنی کہاں سے ہے؟ دیکھیں 2 پہاڑیاں نا، ایک طرف صفا ہے ایک طرف مروہ ہے. آپ صفا سے سٹارٹ کریں گے اور صفا سے مروہ 1 چکر، یعنی یہاں پر صفا سے مروہ، مروہ سے صفا 1 نہیں ہے، یعنی آدھا چکر 1 چکر کاؤنٹ ہوگا. صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2، پھر صفا سے مروہ 3، پھر مروہ سے صفا 4، پھر صفا سے مروہ، اور پھر مروہ سے صفا، اور پھر صفا سے مروہ 7واں چکر. یعنی اینڈ آپ کا مروہ پر ہوگا. سٹارٹ آپ کا صفا سے ہوگا، اینڈ آپ کا
مروا پہ ہوگا. اچھا اب دیکھیں جیسے جیسے زمانہ آگے جاتا جا رہا ہے بہت ساری اس ایریا میں ہی انہوں نے چینجز لے آئے ہیں. ابھی بھی پہچاننے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ صفا کی طرف آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ شاید آپ نے بعض اوقات کلپس وغیرہ بھی دیکھے ہوں گے, ایک شوکیس سا بنا ہوا ہے جس کے پیچھے سے اب انہوں نے شوکیس بنا دیے کیونکہ پہلے لوگ جاتے تھے پہاڑی پہ بیٹھتے تھے, مثلا کوئی تلاوت کر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, تو آپ کو پتہ ہے یہ تو ان کے لیے مشکلات ہیں بڑی, لہٰذا انہوں نے اس کے آگے ایک شوکیس بنا دیا شیشے کا, موٹا سا شیشہ لگا دیا اور پیچھے پہاڑی نظر آتی ہے ابھی بھی, یعنی آپ کی شاید قد سے اونچی ہی ہوگی, درست. لیکن جب آپ مروا پہ جاتے ہیں تو وہاں کوئی پہاڑی آپ کو نظر نہیں آتی, وہاں آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو کوئی پہاڑی نظر نہیں آئے گی, نیچے دیکھیں گے تو شاید کچھ نظر آئے گا, اس لیے کہ وہاں پر فلور کا ایک حصہ ہے جو آپ کو بلیک نظر آئے گا, کچھ انہوں نے اس کے اوپر لگو دیے تاکہ مزید گھسے نہیں, اور وہ پہاڑی سمجھیں گھس چکی ہے یا یہ خود ہی گھسا چکے ہیں, آخر دونوں امکانات پائے جاتے ہیں, درست. وہ صرف زمین پر ایک چھوٹا سا آپ کو بلیک رنگ کا ٹکڑا نظر آتا ہے جو مروا کے نام سے پہاڑی تھی, درست. لہٰذا صفا پہاڑی ابھی بھی آپ کو نظر آئے گی, لیکن مروا پہاڑی ایز اے پہاڑی اب آپ کو نظر نہیں آئے گی, ایک چھوٹا سا بلیک سٹون نظر آئے گا جس کے اوپر کچھ کیمیکل بھی لگا ہوا آپ کو فیل ہوگا کہ جس کی وجہ سے وہ بہت ہی سلپری ٹائپ کا ہو گیا ہوا ہے پتھر, یعنی جیسے چٹان کا پتھر کیسا ہوتا ہے, سلپری تو نہیں ہوتا نا, وہ تو کھردرا سا ہوتا ہے, لیکن یہ آپ دیکھیں گے کہ چونچے وونچے نکلی ہوئی ہیں, چلنا ذرا مشکل ہوتا ہے اس کے اوپر, لیکن بالآخر سلپری ٹائپ کا ہے, کچھ کیمیکلز وغیرہ لگا کے انہوں نے اس کو ظاہراً پریزرو کیا ہے اس کو, جیسے فرعون کی ممی کو کیا ہوا ہوگا, درست. خوب, یہ مروا پہاڑی ہے. صفا سے آپ نے سٹارٹ لینا ہے, مروا کی طرف جائیں گے, یہ پہلا چکر ہے. جاتے وقت جس چیز کا خیال آپ کو رکھنا ہے وہ یہ رکھنا ہے کہ جس طرح طواف میں آپ نے کہا تھا لیفٹ شولڈر ٹورڈز کعبہ ہو یا کعبہ آپ کے لیفٹ شولڈر کی سائڈ پر ہو, یہاں پر جاتے ہوئے آپ کا سینہ مروا کی طرف, جب آپ صفا سے مروا جا رہے ہیں, اور جب مروا سے صفا آ رہے ہیں تو آپ کا فرنٹ اگلا حصہ جو ہے وہ صفا کی طرف ہونا چاہیے. یعنی آپ ادھر بھی اگین آپ مثلا سائڈ میں دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ چلے جا رہے ہیں کہ آپ کا کندھا اس طرف ہے, سینہ آپ کا سائڈ میں آ جائے, یہ چکر آپ کا کاؤنٹ نہیں ہوگا, پیچھے آنا پڑے گا واپس, جو طواف میں جس طرح بتایا تھا میں نے. اسی طریقے سے کوئی آپ کا ساتھی پیچھے رہ گیا, آپ ساتھ چل بھی رہے ہیں اور پیچھے بھی مڑ رہے ہیں, آپ کی کمر جو ہے وہ صفا کی طرف یا مروا کی طرف ہوئی ہے, یہ بھی کافی نہیں ہوگا. بس یہی ایک چیز ہے جو بہت اہم ہے صفا اور مروا کے اندر, کہ صفا سے مروا جاتے وقت آپ کا فرنٹ مروا کی طرف ہو, البتہ چہرہ تھوڑا بہت دائیں بائیں ہو جائے اس کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن خاص طور پہ آپ کا سینہ پیٹ وغیرہ وہ مروا کی طرف ہونا چاہیے, اور مروا سے صفا آتے وقت صفا کی طرف ہونا چاہیے. یہ ایک چیز. دوسری چیز جو دوسرے نمبر پر اہمیت رکھتی ہے اس پوائنٹ کے علاوہ وہ یہ ہے کہ کاؤنٹنگ آپ کی, جو طواف میں بات کہی تھی وہ یہاں پہ بھی ہے. کاؤنٹنگ کا آپ کو خاص خیال رکھنا ہے, کیونکہ اگر شک کہیں پہ بھی کاؤنٹنگ میں پیدا ہو گیا تو وہ شک مساوی بے زیرو ہے. مساوی بے زیرو کا مطلب ہے کہ آپ کے سارے عمل کو زیرو بنا دے گا. آخری چکر میں آپ کو شک ہو گیا پتہ نہیں میرا چھٹا ہے یا ساتواں ہے, اور یاد بھی نہیں آ رہا, آپ آ گئے زیرو پر, اگین ریسٹارٹ, سسٹم ریسٹارٹ ہو جائے گا آپ کا. لہذا کاؤنٹنگ کے اندر آپ کو بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ تعداد جو ان چکروں کو, چاہے طواف کے چکر ہوں چاہے صحیح کے, ان کو کہتے ہیں شوط, اور اس کی شین واو توئیں, اور اس کی جمع ہے اشواط. یہ جو اشواط ہیں آپ کے صحیح کے اور طواف کے, ان میں شک نہیں ہونا چاہیے. البتہ ان اشواط کو یاد رکھنے کے لیے کوئی بھی طریقہ اپنا سکتے ہیں جو پچھلے طواف میں بھی میں نے آپ کو بتائے تھے. ان میں سے کوئی بھی جو آپ کو اچھا لگے آپ اس کو اپنا سکتے ہیں, اور اس طریقے سے آپ اپنی کاؤنٹنگ کو یاد رکھ سکتے ہیں. ورنہ یہ ایک تسبیح میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ 7 دانوں والی, شاید جیب میں ہو کہیں, ہاں یہ والی, یہ پورے 7 دانے ہوتے ہیں, اس کو چڑھا لیں اپنی انگلی پہ اور ساتھ ساتھ ایک ایک آگے
نیچے کرتے رہیں اور آپ کو یاد رہے گا، یا جو ذکر والا میں نے طریقہ بتایا تھا اس طریقے سے بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ بس شک نہیں ہونا چاہیے۔ دو چیزیں۔ تیسری چیز طہارت۔ کہتے ہیں کہ طہارت طواف میں شرط نہیں ہے، وضو یا غسل یا تیمم، جو بھی آپ کا وظیفہ ذمہ داری ہے۔ فرض کریں وضو کیا تھا، ٹوٹ گیا، تو اب آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پہلے جا کے وضو کر کے آئیں پھر طواف اشواط یہ جو صحیح ہے وہ کریں، بلکہ بغیر وضو کے بھی صحیح ہو سکتی ہے، بغیر وضو کے بھی صحیح ہو سکتی ہے۔ لیکن وہی والی بات ہے، بالآخر بہتر یہ ہے کہ اس کو وضو کے ساتھ انجام دیں تو ثواب زیادہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن شرط نہیں ہے اس کے اندر۔ صحیح وضو سے تھی، چکر شروع کیے، چھٹے چکر پہ وضو ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا۔ طواف میں ٹوٹا پریشانی ہے کیونکہ وہ آخر تک چلنا چاہیے تھا، لیکن صحیح میں ٹوٹ گیا کوئی پریشانی نہیں ہے، ایک چکر بغیر وضو کے لگا لیں، کر بھی لیں گی تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک چکر بغیر وضو کے بھی آپ لگا لیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، تب صحیح آپ کی صحیح ہو جائے گی۔ درست؟ یہ 3 پوائنٹس جو اہم ہیں۔ طہارت اس میں شرط نہیں ہے، آتے جاتے وقت سینہ آپ کا اور آپ کی کاؤنٹنگ۔ صحیح میں طہارت شرط نہیں ہے نا؟ جی صحیح کی بات ہو رہی ہے۔ اور طواف تو گزر گیا نا، اب تو ہم آگے آ گئے نا، وہ پچھلے ہفتے کیا تھا، اس میں شرط تھی۔ درست؟ 7واں چکر کہاں ختم ہوگا؟ مروہ پہ۔ وہاں جب آپ کا چکر ختم ہوگا تو اب آپ کو 5واں واجب انجام دینا ہے، اور وہ 5واں واجب کیا ہے؟ خواتین کے لیے تقصیر، مردوں کے لیے دونوں آپشن ہوتے ہیں، تقصیر بھی کر سکتے ہیں اور حلق بھی کر سکتے ہیں، یعنی بال کو منڈوا بھی سکتے ہیں، شیو، بالکل ٹنڈ۔ درست؟ یہ دونوں آپشن مردوں کے لیے ہیں، لیکن عورتوں کے لیے جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سوچ کے کہ جی ثواب مردوں کے لیے مثلا کہا جاتا ہے کہ جی ہلکا زیادہ ہے تو آپ کہیں جی ہم بھی زیادہ ثواب لیں گی، تو اتنی جذباتی نہ ہوں۔ آپ کے لیے وہ آپشن ہے ہی نہیں، صرف ایک ہی آپشن ہے، وہ ہے تقصیر کا۔ تقصیر کا مطلب یہ کہ تھوڑے سے بال کاٹنا۔ اچھا، ناخن بعض مراجع نے اجازت دی ہے کہ بال نہ کاٹیں، ناخن کاٹنے تب بھی چل جائے گا، لیکن آغا سیستانی نے نہیں مانا، اشکال کیے۔ آغا سیستانی کے نزدیک احتیاط واجب کی بنا پر صرف ناخن کاٹنا کافی نہیں ہے، لہذا عورتوں کے لیے تو اتنے مسئلے نہیں ہیں، وہ بالوں ہی کے آپشن پہ جائیں۔ لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ بال کاٹنے کی اجازت ہے، لیکن وہاں جتنے بھی اطراف میں آپ کے مرد ہیں کوئی آپ کے محرم نہیں ہیں، سارے بال کاٹنا واجب ہے، دکھانا حرام ہے۔ درست؟ دکھانا حرام ہے، لہذا آسان یہی ہوتا ہے کہ جو آپ نے مکنا شکنا پہنا اس کے اندر ہماری خواتین کرتی ہیں، پیچھے سے مکنا اٹھائیں گی، آگے چٹیاں لے کر آئیں گی، پھر کاٹیں گی۔ یہ نہ کریں کام، تو ایک واجب کو انجام دیتے ہوئے آپ نے ایک حرام بھی ساتھ ساتھ کر لیا۔ بات کو دیکھنا تو ضروری نہیں کہ کیسے کاٹ رہی ہوں، اچھے کاٹ رہی ہوں، برے کاٹ رہی ہوں، کیا کاٹ رہی ہوں، کیا نہیں کاٹ رہی ہوں۔ وہ بعد میں کراچی آ کے ایک دفعہ کٹنگ کروا لیجیے گا، لیکن ابھی بال اپنے ہاتھ لے کے جائیں مکنے کے اندر، اور اندر ہی اندر تھوڑے سے بال کاٹ کے وہاں پہ ڈسٹ بن ہوتا ہے اس میں ڈال دیں۔ جی ابھی بول رہا ہوں نا، ابھی تو پہلے سن لیں تھوڑا سا، اللہ بیر بھی ابھی سنتی رہے نا، پہلے جب ختم کر دوں۔ میں نے پہلی کلاس میں کہا تھا کہ آپ لوگ تھوڑا سا تحمل کیجیے گا، بہت سارے آپ کے سوال جو آپ کے ذہنوں میں آ رہے ہیں وہ آگے جا کے ان کے جواب خود ہی آ جائیں گے، تو آپ کے سوالات آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گے۔ بس پہلا تو سٹیپ یہی ہے کہ انسان اپنی تو ہر کوئی کر ہی سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، یعنی آپ اپنی خود کی کریں، تقصیر، بالوں کو کاٹیں، یہ تو سب کے نزدیک صحیح ہے۔ اصل مسئلہ یہ آتا ہے کہ میں کسی اور سے کروا سکتا ہوں یا کروا سکتی ہوں۔ دیکھیں قافلے میں بہت سارے مرد حضرات ہوتے ہیں، سب وہی والی بات ہے، بھائی تو ہم لوگ بنا لیتے ہیں لیکن بھائی ہوتے نہیں ہیں وہ آپ کے۔ آپ کہیں بھائی صاحب یہ ذرا میرے تھوڑے سے بال کاٹ دو، یہ نہ کیجیے گا۔ درست؟ دوسرے سے کٹوا سکتے ہیں لیکن باقی ساری چیزوں کا خیال
رکھتے ہوئے اجازت ملنے کا مطلب یہ نہیں کہ اب آپ بالکل ہی آپے سے باہر ہو جائیں. درست؟ اجازت ہے کہ آپ دوسرے سے کٹوا سکتے ہیں، لیکن کسی خاتون سے کٹوائیں یا اپنے کسی محرم سے کٹوائیں. البتہ جس دوسرے سے آپ کٹوا رہی ہیں ضروری ہے کہ وہ خود حالت احرام میں نہ ہو. مثلا آپ اپنے شوہر کے ساتھ گئی ہوئی ہیں تو لیڈیز فرسٹ ہر جگہ ہی. آپ نے شوہر کو کہا یہ پکڑو کینچی میرے کاٹو، ابھی اس نے اپنی تقسیر نہیں کی، یہ نہیں ہو سکتا، یہ صحیح نہیں ہے. یا تو وہ پہلے اپنے کاٹے پھر آپ کے کاٹے. بس دھیان رکھیے گا موقع کا فائدہ نہ اٹھائے، کیونکہ ہاتھ اندر لے جا کے کاٹے گا پتہ سے گلا ہی کاٹتے بعد میں بولے او ہو نظر ہی نہیں آیا تھا مجھے. تو لہذا جس سے بھی آپ کٹوا رہی ہیں، چاہے کوئی دوسری خاتون ہو، چاہے شوہر ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے بیٹا ہو، ضروری ہے کہ وہ خود حالت احرام میں نہ ہو. اور احرام ہمیشہ ختم ہوتا ہے تقصیر پہ آ کے. لہذا ابھی اس نے تقصیر نہیں کی تو وہ ابھی حالت احرام میں ہے. لیکن اگر اس نے اپنی تقصیر کا فرض کریں کوئی خاتون ہے آپ کی ساتھی ہیں، کولیگ ہیں، روم میٹ ہیں، انہوں نے اپنی کر لی، اب آپ ان سے کٹوا سکتی ہیں، خود بھی کاٹ سکتی ہیں، ان سے بھی کٹوا سکتی ہیں. اچھا اب یہ آپ کسی کے ذہن میں ممکن آئے کہ جی میں خود کاٹوں، میں تو بھی حالت احرام میں ہوں. تو اپنے لیے یہ شرط نہیں ہے، یہ اپنے لیے شرط نہیں ہے، یہ دوسرے کی نسبت شرط ہے. لہذا آپ ولو ابھی حالت احرام میں لیکن اپنی تقصیر خود کر سکتی ہیں. لیکن دوسرا جو آپ کی تقصیر کرے اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ حالت احرام میں نہ ہو. سمجھ میں آ گئی بات؟ ہو یہ سمجھیں. البتہ پھر ذہن میں رکھیں کہ صحیح میں بھی صفا پہ کھڑا ہو کر آپ کو پہلے نیت اپنے ذہن میں ریفریش کرنی ہے. اور جو نارمل لوگوں کی روٹین ہے وہ تو جب تک منہ سے لیں گے نہیں تو ان کی نیت ہونی نہیں ہے. تو وہاں کھڑے ہو کے نیت ادا کرنی ہے کہ جی میں اپنے عمرہ مفردہ کی صحیح کرتی ہوں یا کرتا ہوں قربتاً اللہ، اور پھر چکر لگانے شروع کرنے ہیں. اور تقصیر بھی کیونکہ عبادت ہے لہذا اس میں بھی نیت کرنی ہے پہلے کہ میں اپنے عمرہ مفردہ کی تقصیر کرتا یا کرتی ہوں قربتاً اللہ. درست؟ اچھا یہ تو ہو گیا ہمارے تقصیر تک 5 واجب پورے ہو گئے. اب میں واپس آپ کو لے کے آ رہا ہوں صحیح میں. ایک چیز اور ذہن میں رکھنی ہے. دیکھیں جو ابھی اس وقت کی جو سچویشن ہے وہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ ایک گراؤنڈ پہ بنا ہوا فلور ہے. جب آپ اینڈز کے قریب پہنچتے ہیں تو یہ فلور یوں سلوپ کی شکل اختیار کر لیتا ہے دونوں سائڈوں پر، صفا پر بھی مروہ پہ بھی. یہ سلوپ کی شکل اختیار کر لیتا ہے. پھر سلوپ اوپر جا کے پھر یہاں پہ اگین فلور بن جاتا ہے، اسٹریٹ ہو جاتا ہے، پلین. یعنی یوں ہے پھر یوں ہے پھر یوں ہے. درست؟ دونوں سائڈوں پر، دونوں اینڈز پر. اب یہ جو سلوپ شروع ہو رہا ہے میں یہاں کھڑے ہو کے نیت کر کے یہیں سے جاؤں، یہیں سے آؤں، یہیں سے جاؤں، یعنی اوپر چڑھنا ہے. دیکھیں یہ تھوڑا سا بالآخر اب ایک مسئلہ ہے جو احتیاط والا ہے، کیونکہ پرانے زمانے میں کیا تھا تو اللہ ہی جانتا ہے. لہذا احتیاط اسی میں ہے کہ آپ یہ جو سلوپ ہے اس کے اوپر چڑھیں، اور یہ جو فلیٹ ہے نارملی میں جو اپنے ساتھیوں کو سمجھاتا ہوں یہ سمجھاتا ہوں فلیٹ پر آپ دیکھیں گے کہ صفا کے سامنے ایک راؤنڈ بہت موٹا سا پلر ہے، اس پلر تک آپ جائیں، وہیں پہ کھڑے ہو کے نیت کریں، وہیں سے سٹارٹ لیں. ٹھیک ہے؟ وہیں پہ کھڑے ہو کے نیت کریں، وہیں پہ سٹارٹ لیں. اسی طرح مروہ پہ بھی اوپر چڑھیں گے تو سامنے آپ کو ایک گراؤنڈ پلر نظر آئے گا، اس پلر تک جائیں. پلر ٹو پلر آپ یہ کام کریں. تو اس پلر ٹو پلر میں تھوڑا سا وہ فلیٹ اوپر کا پورشن، پھر یہ سلوپ، اور پھر یہ نیچے کا پورا فلیٹ پورشن، یہ سب شامل ہو جائیں گے. یہ سب سے احتیاط کے مطابق ہے، احتیاط کے قریب ہے. ممکن ہے آپ جس گروپ میں جائیں کوئی دوسرے مولانا آپ کو کچھ اور بھی بتا دیں تو میں ان کو ڈینائی نہیں کروں گا، لیکن بہرحال احتیاط اسی میں ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے؟ یہ ایک چیز. دوسری اہم چیز جو صحیح میں پھر اگین ضرورت ہے وہ بتانے کی وہ یہ ہے کہ دیکھیں تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں آپ، چند سال پیچھے، 10 سال پیچھے مثلا، یا شاید اس سے بھی کم زیادہ تھوڑا پلس مائنس. تو جو صفا اور مروہ کی پوزیشن تھی وہ یہ تھی کہ ایک ہال تھا صفا اور مروہ کا. اس ہال کے درمیان سینٹر میں ایک چھوٹا سا پورشن بنا ہوا تھا ویل چیئرز کے لیے. ویل چیئر سے ادھر صفا سے مروہ کی طرف کا راستہ تھا، ویل چیئر کے ادھر
سوری مروہ سے صفا اور ادھر صفا سے مروہ، یعنی درمیان میں مثلا فرض کریں یہ اگر ہال ہے، پرانا ہال جو پہلے تھا، درمیان میں یہ ویل چیئر کی جگہ ہے، اس سائڈ پر آپ صفا سے مروہ جاتے تھے اور ویل چیئر کی اس سائڈ پر آپ مروہ سے صفا آتے تھے. ایک چھوٹا سا ہال ہوتا تھا، لیکن ظاہری بات ہے رش بڑھتا گیا، تو انہوں نے فنکاریاں دکھانی شروع کر دیں. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ کیا کہ یہ جو ایک ہال تھا جس میں دونوں پورشن بنے ہوئے تھے، اس کو ایک پورشن بنا دیا مروہ سے صفا آنے والا. یہاں درمیان میں ویل چیئر کا بنایا، اور اس کے بعد اگین ایک نیا ہال بنایا جو صفا سے مروہ جاتا ہے، جو پہلے حرم کے صحن کا حصہ تھا، اسی صحن کو کور کر کے انہوں نے ہال بنا دیا. درست. بس صفا سے مروہ جانے والا وہ ہال ہے جو پہلے نہیں تھا، پہلے وہ صحن تھا، اور جو مروہ سے صفا آنے والا ہے وہی ایک ہال تھا پہلے. تو اب ہم کیا کریں؟ اب نئے ہال میں اگر ہم چکر لگائیں تو چلے گا؟ تو اس نئے ہال میں صفا سے مروہ جانے میں آغا سیستانی کی احتیاط واجب ہے. وہ کہتے ہیں احتیاط واجب ہے کہ یہ کافی نہیں ہے. اچھا اب کافی، فرض کریں میں اسی احتیاط پر عمل کرنا چاہوں تو اب پھر کیا کروں بھائی میں؟ اب میرے پاس دو آپشن بنتے ہیں. اگر میں نے احتیاط پر عمل کرنا ہے تو دو آپشن بنتے ہیں. اچھا جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا میں نے کی ہوئی ہیں، یعنی یہ مت سوچیے گا کہ سنی سنائی اور کوئی خلائی باتیں میں آپ کو کر رہا ہوں. یہ تجربہ شدہ چیزیں ہیں، تجربہ بھی ذاتی تجربہ جو میں نے خود کیا ہے. ابھی بھی میں مہینہ پہلے عمرے پہ گیا ہوا تھا، اس وقت بھی یہ اسی پہ ہی ہم چلتے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ نہ سوچیے گا یہ پریکٹیکل نہیں ہے چیزیں. اس لیے یہ بات کہی ہے کہ پریکٹیکلی میں کر چکا ہوں یہ کام. حج میں بھی میں یہی کرتا ہوں، ہمارے ایک دوست ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ایسا نہیں کہ صرف ہم دو ہی آدمی کر رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. اور نارملی جو آپ کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، آپ کے مقتدین جو گروپ میں ہوتے ہیں، تو وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. لہٰذا یہ ہوتے ہیں یہ چیزیں. اب آپ کہیں یار دل نہیں مانتا یہ وہ بھی، دیکھیں ابھی ہمیں اپنا عمرہ صحیح کرنا ہے، اپنے دل کو نہیں بنانا، ابھی اللہ کے دل کو بنانا ہے. درست. لہٰذا ابھی تھوڑی دیر کے لیے اپنا دل نکال کے سائڈ میں رکھنا ہے. ابھی سوچیں اللہ کا کام پورا ہو جائے، اللہ کی یہ عبادت پوری ہو جائے اور صحیح طرح سے پوری ہو جائے، تو وہ کیا کرنا پڑے گا اس کے طریقے بتا رہا ہوں میں. ابھی میں آپ کے دل کا علاج نہیں کر رہا ہوں. درست. پہلا آپشن ہمارے پاس یہ ہے کہ وہ جو مروہ سے صفا والا ہال ہے نا، جو پرانا ہال تھا جو اس سائڈ پہ تھا، اب ویل چیئر یہ ہے، یہ ویل چیئر یہ مروہ سے صفا، اور یہاں پر صفا سے مروہ والا ہال ہے جو نیا ہال ہے. اس کو چھوڑیں آپ، ویل چیئر کو بھی چھوڑیں آپ. یہ جو مروہ سے صفا آ رہا ہے اسی میں آپ صفا سے مروہ بھی جائیں، لیکن درمیان میں نہ چلیں آپ. بالکل اس دیوار رائٹ دیوار کے ساتھ لگ کے، کیونکہ بیچ میں چلیں گے تو ظاہری بات ہے رش ہوگا، آنا جانا ٹکراؤ بہت زیادہ ہوگا، لیکن سائڈوں میں اتنا ٹکراؤ ہوتا نہیں ہے. تو بالکل سائڈ بائی سائڈ آپ یہاں پہ نیت کریں، جہاں پہ میں نے بتایا وہاں سے اتر کے یوں جانے کی بجائے اتر کے یوں جائیں آپ. اور اس میں چلتے 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 آپ مروہ تک پہنچ جائیں. پھر جب مروہ پہ آپ اوپر سے پلر سے چکر لگا کر آئیں گے تو پھر آپ کو اسی میں ہی آنا ہے واپس، کیونکہ آنے والا تو یہی ہے ہال. جانے والے ہال کی مشکل ہے نا، آنے والے کی تو مشکل نہیں ہے، وہ تو پرانا والا ہی ہے. لہٰذا آپ اسی مروہ سے صفا آنے والے میں آئیں گی اسی میں، لیکن جائیں گی بھی اسی میں. درست. جانے کے لیے وہ جو نیا ہال بنایا ہے صفا سے مروہ اس کو یوز نہیں کریں گی احتیاط کی وجہ سے. یہ ایک آپشن. دوسرا آپشن جو ویل چیئر والا پورشن ہے، اور ویل چیئر میں بھی جو جانے والا پورشن ہے ایک آنے والا پورشن، تو جانے والے پورشن میں آپ ویل چیئر کے ساتھ آپ بھی پیدل چلنا شروع ہو جائیں. گھبرائیے گا نہیں. آپ جب وہاں جائیں گی انشاءاللہ العزیز تو آپ خود اپنی ان آنکھوں سے دیکھیں گی کہ ویل چیئر والے پورشن میں ویل چیئر سے زیادہ پیدل چلنے والے ہوتے ہیں. یعنی آپ وہاں پہ اکلوتی نہیں ہوں گی، آپ کے علاوہ کئی اور ہوں گے، کئی نہیں بہت سارے اور ہوں گے. درست. لہذا دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ ویل چیئر والا جو پورشن جانے والا ہے اسی میں جائیں اور آئیں اپنے نارمل روٹ سے جو صفا والا پورشن ہے، صفا مروہ سے صفا والا ہال ہے. یہ دو آپشن ہوئے. یہ اس صورت میں کہ اگر آپ نے احتیاط پر عمل کرنا ہے. ان میں بھی سٹیپس ہیں. احتیاط پر عمل کرنے کے لیے پہلے والا طریقہ اپنائیں،
وہ اگر آپ کو نہ سوٹیبل لگ رہا ہو یا بعض اوقات ہوتا ہے آپ جانے لگے وہاں پولیس کھڑی ہوئی ہے اس نے جانے ہی نہیں دیا, تو پھر آپ ویل چیئر والے آپشن پر آ جائیں, سوئچ کر جائیں. اگر ان بکھیڑوں میں نہیں پڑھنا چاہتے تو تیسرا آپشن بھی دے دیتا ہوں آپ کو میں, کیونکہ احتیاط واجب ہے تو رجوع کی گنجائش تو ہے. درست. اب رجوع کے اندر 2 سٹیپ پہ ہمیں رجوع کرنا پڑے گا, یا ہم چلیں ایک سٹیپ ہی بتا دیتا ہوں آپ کو, وہ آسان کر دوں آپ کے لیے, اور وہ یہ ہے کہ آپ اس مسئلے میں آغا زنجانی کی طرف رجوع کریں, کیونکہ آغا سیستانی کی ہو گئی احتیاط واجب, آپ جائیں گے آغا وحید کی طرف. آغا وحید کی بھی ایک سرٹن ایریے تک اجازت ہے, اس کے بعد ان کی بھی احتیاط واجب ہے, تو آٹومیٹکلی پھر آپ جائیں گے ان کے بعد تو آگے آغا زنجانی. آغا زنجانی کہتے ہیں نہیں پورے ہال میں آپ جا سکتے ہیں, نئے والے پورے ہال میں آپ جا سکتے ہیں, کوئی احتیاط کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ پہلے ہی کھڑے ہوں صفحہ پر, جہاں نیت کریں وہاں ساتھ یہ بھی نیت قصد کر لیں کہ میں اس مسئلے میں آغا زنجانی کی طرف رجوع کر رہی ہوں, اور صفحہ والے میں جائیں اور مروہ والے میں آئیں, آپ کا یہ صحیح بالکل صحیح ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. اس میں کوئی دنگ و فنگ نہیں ہے کہ الٹا جانا پڑے گا, نہ ویل چیئر میں جانا پڑے گا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. سیدھا سیدھا جہاں سب جا رہے ہیں وہاں آپ جائیں, جہاں سے سب آ رہے ہیں وہاں سے آپ آئیں. سمپل ہو جائے گا. اگر آپ پہلے ہی سٹیپ میں رجوع کر لیں تو یہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. تو صحیح کے بعد تقصیر. جیسے ہی آپ کی تقصیر ہوگی, عورت اور عورت سے ریلیٹڈ جو بعض محرمات تھے, اس کو چومنا, اس کو لذت سے ٹچ کرنا وغیرہ وغیرہ, یہ ساری چیزیں چھوڑ کے باقی سب کچھ آپ کے لیے حلال ہو گیا. البتہ وہ جو پہلے میں نے کہا تھا حلال ہو گیا کا مطلب نہیں جھوٹ بھی حلال ہو گیا. حلال ہو گیا سے مطلب یہ ہے کہ جو احرام کی وجہ سے جہاں پہ ریسٹرکشن آئی تھی جو پہلے حلال تھیں وہ حلال ہو جائیں گی, اور احرام کی وجہ سے جو پہلے سے ہی حرام تھی جن میں شدت آئی تھی وہ شدت ان کی واپس ختم ہو جائے گی, وہ نارمل حرمت پر آ جائیں گی اپنے. درست. لہٰذا عورت اور عورت سے ریلیٹڈ جو امور ہیں وہ حلال نہیں ہوں گے. باقی تقریباً اچھا یہ عورت سے ریلیٹڈ میں بھی ظاہراً بعض کی احتیاط ہے تو اس لیے میں احتیاطاً اس کو ایڈ کیا ہے. تو عورت سے ریلیٹڈ چیزیں یہ سمجھیں ابھی آپ کی باقی ہیں. باقی خوشبو سونگھنا حلال, اللہ نے کی دے ناخن کاٹنا حلال, زینت کرنا حلال, کنگھی کرنا حلال, اور نہانا دھونا بال توڑنا ووڑنا سب آپ کے لیے حلال ہو گیا. درست. یہاں پر ہو گیا آپ کے کتنے واجبات؟ 5. بچ گئے آپ کے 2 واجب. ان 2 واجبوں میں ایک ہے طواف النساء اور ایک ہے طواف النساء کی نماز. اچھا طواف چاہے طواف النساء ہو چاہے عمرے کا طواف ہو, ایک ہی طریقہ ہے. وہاں جو باتیں کی تھیں ان کو کٹ کریں وہاں سے, اور یہاں کٹ نہیں کریں, پیسٹ کاپی کریں اور یہاں پہ لا کے پیسٹ کر دیں, کاپی پیسٹ کریں یہاں پر. درست. جو باتیں وہاں پہ میں عمرے کے طواف میں پچھلی کلاس میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں وہ ساری اب یہیں پہ ریپیٹ ہوں گی. طواف کیسے ہوگا, داخلی شرائط خارجی شرائط, یہ خیال رکھنا ہے وہ خیال رکھنا ہے, یہ ہے وہ ہے, یہ شرط وہ شرط وغیرہ وغیرہ وغیرہ. درست. لہذا اس کی طریقہ بھی بالکل وہی ہے, صرف نام چینج ہے, نام کے علاوہ اور کچھ چینج نہیں ہے اس کے اندر. وہ عمرے کا طواف ہے, یہ طواف النساء ہے, صرف ٹائٹل چینج ہے. ٹائٹل کے علاوہ اور کوئی چیز چینج نہیں ہے. طریقہ وہی, شرائط وہی, داخلی شرائط خارجی شرائط الا بلا سب وہی. اور اس کو فارغ ہونے کے بعد 2 رکعت طواف النساء کی نماز مقام ابراہیم کے پیچھے اور قریب ترین حصے میں, یہ بھی بالکل وہاں سے کاپی کریں اور یہاں پہ لا کے پیسٹ کر دیں جو عمرے کی نماز طواف میں بیان کیا تھا. اس میں بھی کوئی چینج نہیں, صرف نام کا فرق ہے. بس نیت میں آپ جو نام لیں گی طواف النساء کی اپنا طواف النساء کی نماز انجام دے رہی ہوں قربتاً اللہ. باقی طریقہ اور کون سا سورہ پڑھنا ہے, کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا, کوئی مرد آگے آ جائے پیچھے آ جائے سائڈ میں الا بلا, وہ سارے وہی مسائل ہیں جو پیچھے آپ کو بیان کر چکا ہوں. لہذا اس کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا. جیسے ہی آپ کا طواف النساء اور نماز طواف ختم, آپ کا عمرہ مکمل. درست. یہ ایک عمرہ تو آپ کا ہو گیا. اب 2-3 چیزیں جو ہیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. دیکھیں پہلا عمرہ کیونکہ ہم لوگ دور سے جاتے ہیں تو ہمیں دور والے میقات پہ, بڑے میقات پہ جانا پڑتا ہے. دوسرے عمرے کے لیے اگر آپ مکے میں آنے کے بعد دوبارہ سے عمرہ کرنا چاہیں تو اب آپ کو بڑے میقات جانے کی ضرورت نہیں ہے.
بلکہ حدود حرم سے باہر ایک مسجد ہے، مسجد تنعیم. آج کے زمانے میں اس کا نام اماں کے نام پہ رکھ دی انہوں نے، درست؟ اصل میں ہے مسجد تنعیم. یہ مسجد تنعیم، وہاں سے آپ کا احرام ہوگا. فرض کریں آپ نے دوسرا عمرہ کرنا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، آپ وہاں جائیں. وہ جو احرام کے سارے مستحبات، مکروہات، آداب واداب جو کچھ بتا چکا ہوں، ان کا خیال رکھتے ہوئے وہاں سے آپ نیت کریں میں عمرہ مفردہ انجام دیتی ہوں قربتاً اللہ، اور احرام پہن کے آ جائیں. بس یہ خیال رکھیں کہ اگر مرد حضرات ہیں تو وہ اس انداز سے جائیں کہ مغرب پہ وہاں جائیں، تاکہ وہ بند گاڑی کے سفر والا مسئلہ ان کے لیے وجود میں نہ آئے. وہاں جائیں، مغرب کی نماز پڑھیں، چاہیں تو غسل ہوٹل سے کر کے جائیں، چاہے وہاں پہ بھی بنے ہوئے ہیں وہیں سے غسل کریں، نیت پڑھیں، تلبیہ کریں، اللہ اللہ خیر صلاح، آ جائیں اور اپنا عمرہ انجام دیں. ایک دو چیزوں کا بس خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک مہینے میں اپنے لیے آپ ایک سے زیادہ عمرہ نہیں کر سکتی. صرف ایک عمرہ اپنے لیے کر سکتی ہیں. ہاں، دوسروں کے لیے آپ 100 عمرے بھی کر سکتی ہیں. ایک اپنی اماں کا کریں، ایک اپنے ابا کا کریں، ایک امام زمانہ کا کریں، ایک آپ بیوی کا کریں، ایک کسی کا کریں، کسی کا کریں، کسی کا کریں. ریکمینڈڈ ہے بعض مسائل کے لیے، قرضوں کے لیے یا بعض چیزوں کے لیے کہ 5 طواف. وہ البتہ عمرہ نہیں ہے، طواف ہے، سوری، وہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں. تو یہ آپ کو کام انجام دینا ہے، درست؟ جتنے بھی عمرے کریں گے اسی طریقے سے کریں گے. ایک چیز مرد خاص خیال رکھیں کہ اگر انہوں نے ایک سے زیادہ عمرہ کرنا ہے تو پہلے عمرے میں بال نہ منڈوائیں، اس لیے کہ پھر اگلے عمرے میں کیا منڈوائیں گے، پھر گردن ہی ہو جائے گی. لہذا پہلے عمرے میں وہ تقصیر کریں. جتنے عمرے کرنے ہیں، فرض کریں پہلے سے سوچ کے انہیں 5 عمرے کرنے ہیں، 4 میں تقصیر کریں، 5ویں میں اگر سر منڈوانا ہے تو سر منڈوائیں. جن مردوں کو ایک سے زیادہ عمرے انجام دینے ہیں تو، درست؟ یہ اس کے علاوہ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک دو چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں اگر مجھے مل جائیں. نماز کا تو شاید میں نے مسئلہ بتایا تھا نا، جماعت کا، یا نہیں بتایا تھا؟ نہیں بتایا تھا. اچھا، ایک مسئلہ تو یہ آتا ہے کہ جب ہم اتنی متبرک جگہ پہ گئے ہوئے ہوتے ہیں تو انسان کا بڑا دل جاتا ہے، چاہے یہاں چاہتا ہو یا نہ چاہتا ہو. یہاں پہ بغل میں مسجد ہو تو دل نہیں چاہتا، لیکن وہاں جا کے بڑا دل چاہتا ہے کہ ہم جماعت سے نماز پڑھیں. تو پہلا تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کا دل مانتا ہے تو پڑھیں، ایسوں کے پیچھے پڑھنے کے لیے. اور اگر نہیں مانتا تو کوئی جماعت پڑھنا ویسے ہی واجب نہیں ہے. وہ کراچی میں بھی تو نہیں پڑھتے نا ہم، تو جماعت پڑھنا تو واجب نہیں، آپ جائیں. البتہ حرم کی نماز کا ثواب بہت جاتا ہے. مکے کے حرم میں ایک نماز 1 لاکھ ثواب کے برابر ہے، اور مدینے کے حرم میں ایک نماز 10,000 نمازوں کے برابر ہے. اور اب آپ دیکھیے بعض روایتوں میں ہے کہ امیر المومنین کے حرم میں نماز 2 لاکھ نمازوں کے برابر ہے. یہ امیر المومنین کے حرم کی فضیلت ہے. یہ ایک چیز. تو اگر پڑھنا چاہتے بھی ہوں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جائیں، نماز جماعت کی نیت کریں، لیکن نماز آپ کو فرادہ ہی طریقے سے پڑھنی پڑے گی. صرف اس کو کہا جاتا ہے شکلاً صرف جماعت ہوگی، حقیقتاً یہ فرادہ نماز ہوگی. لہٰذا الحمد بھی آپ نے خود پڑھنی ہے، سورہ بھی آپ نے خود پڑھنا ہے. یہ ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ جو جماعت آپ نے پڑھنی ہے یہ درمیان میں اٹیچ نہ ہو. اس کی ایک رکعت پوری ہو چکی ہے، اب آپ بیچ میں گھسیں نہیں، یہ سٹارٹنگ سے سٹارٹ ہوں اور ان کے ساتھ اینڈ کریں. صرف اتنا آپ کو ایک بینیفٹ دیا گیا. اب دیکھیں ثواب ملے گا نہیں ملے گا یہ اللہ کا کام ہے. آپ ثواب کے لیے کر رہی ہیں، آپ کریں اگر دل مانے تو. باقی ثواب دینا اللہ کا کام ہے. وہ پھر جو اللہ کا کام ہے اللہ پہ چھوڑ دیں. اس میں ہم کیوں فضول میں ٹانگ ماریں جو ہمارا کام ہی نہیں ہے، درست؟ یہ دوسری چیز. تیسری چیز یہ ہے کہ جمعہ ان کے پیچھے نہیں پڑھ سکتے آپ. وہی والی بات ہے، اگر آپ نے پڑھنے کا بڑا ہی شوق ہے تو جائیں پڑھیں، لیکن وہ جمعہ آپ کا ظہر سے کافی نہیں ہوگا، آپ کو ظہر الگ سے پڑھنی ہی پڑے گی. یہ 3 چیزیں. یہ تقریباً جماعت سے متعلق. اچھا، جب آپ جماعت کی نیت کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو
ہم لوگ تو سب سے چھوٹا سورہ پڑھنے کے عادی ہیں نا. الحمد کے بعد انا اعطیناک کل کوثر, الحمد کے بعد بہت بڑا پڑھتے ہیں تو انا انزلنا, یہ ہمارا سب سے بڑا سورہ ہوتا ہے جو الحمد کے بعد پڑھتے ہیں. البتہ اگر کوئی سورہ اعلیٰ نہ پڑھتا ہو فجر میں تو درست نارمل روٹین کی بات کر رہا ہوں. یہ ہمارا سب سے بڑا سورہ جو الحمد کے بعد ہم پڑھتے ہیں نارمل نمازوں میں وہ ہے انا انزلنا. لیکن وہ تو ماشاءاللہ بعض اوقات ایک ایک رکوع دو رکوع پڑھ ڈالتے ہیں. تو آپ نے انا اعطینہ پڑھی اور اب ہم آپ کی ختم ہو گئی, وہ بھی چل رہا ہے. تو اس کا ایک طریقہ آسان یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ذکر پڑھنا شروع کر دیں ذکر کی نیت سے. الحمدللہ 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 سبحان اللہ تسبیحات اربع لا حول ولا قوت الا باللہ, کچھ بھی ذکر خدا کرنا آپ شروع کر دیں. جب وہ بند ہو کے رکوع میں جائے تو پھر آپ رکوع میں چلے جائیں. تو یہ ایک کام آپ کر سکتے ہیں اگر سوروں کی ڈیوریشن آپ کی میچ نہ ہو تو. یہ ایک مسئلہ. اچھا ایک بات تو الحمدللہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون سی آیتوں پہ سجدہ واجب ہے, تو ہمیں یاد بھی نہیں ہے, لیکن وہ پڑھ ڈالتے ہیں بعض اوقات اور پھر آپ کو ایک دم اچانک لگے گا سب سجدے میں چلے گئے. آپ کھڑی ہوئی ہیں حیران میں پریشان, یہ کیا ہو گیا. وہ جو سجدے میں جاتے ہیں وہ جاتے ہیں اس وجہ سے کہ کوئی آئے سجدہ اس نے پڑھی ہوتی ہے. اچھا ہمارے یہاں کس کا مسئلہ ہے, ہمارے یہاں منع کیا گیا کہ وہ سورہ نہ اختیار کیے جائیں جس میں آئے سجدہ ہے. اگر پڑھ لی تو اب سجدہ کرنا واجب ہو جائے گا, سجدہ کریں گی تو مشکل, نہیں کریں گی تو حرام. تو اب یہ ایک مسئلہ آتا ہے فجر کے اندر. تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ آپ بہرحال یا تو کھڑی رہیں, یا اگر بعض اوقات انسان بخلا کے وہ سب گئے آپ بھی چلے گئے تو نماز تو ہو جائے گی باطل. درست. پھر آپ بعد میں فجر کی نماز دوبارہ سے پڑھ لیجیے گا, یا جس نماز میں بھی اس نے یہ سورہ پڑھا یا سجدہ آئے سجدہ پڑھی ہے وہ دوبارہ سے پڑھ لیجیے گا. ایک اور پوائنٹ جو خاص طور پر خیال رکھنے کی ضرورت ہے فجر میں اور مغرب میں, وہ یہ ہے کہ ان کی فجر اور مغرب دونوں کا ٹائم آپ کی فجر اور مغرب سے پہلے ہے, ہمارا بعد میں ہوتا ہے. درست. فجر میں کم از کم 20 منٹ ویٹ کرنا ہے آپ نے, اور مغرب میں بھی کم سے کم 15 منٹ. اگر ان کی جماعت اذان دینے کے 20 منٹ بعد ہو رہی ہے تو آپ اس کو جوائن کر سکتی ہیں فجر کی, اور مغرب کی نماز اگر اذان دینے کے 15 منٹ بعد ہو رہی ہے تو آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں. اس سے پہلے اگر ہو رہی ہے تو وقت سے پہلے نماز ہے, جوائن کرنا نہ کرنا برابر ہے, لہذا آپ وہی اٹھک بیٹھک کرنی ہو تو کر لیں, وہ آپ کی مرضی ہے. لیکن مغرب آپ کو اگین دوبارہ سے پڑھنی پڑے گی, فجر آپ کو اگین دوبارہ سے پڑھنی پڑے گی اگر اس نے پہلے پڑھا دی ہے تو. درست. یہ چند چیزیں. اور ایک اور آخری بات اسی جماعت وغیرہ کے حوالے سے, حرم مکہ میں جو فرش ہے وہ ہے سنگ مرمر کا, لہذا آپ اگر وہاں پر سنگ مرمر کے فرش پہ سجدہ کرتی ہیں تو آغا سیستانی آغا خوئی وغیرہ کے نزدیک وہ سجدہ ویسے ہی صحیح ہے, آپ کو کچھ رکھانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو مجھے یاد آ رہا ہے آغا خامنائی اور آغا خمینی کے نزدیک سنگ مرمر پہ شاید سجدہ نہیں ہوتا, اور مجھے جو یاد آ رہا ہے ایسا یاد آ رہا ہے. تو ان کا جگاڑ میں بتا دیتا ہوں. دو ہی صورتیں, یہ سجدے کو صحیح مانتے ہوں گے یا نہیں مانتے ہوں گے. مانتے ہوں گے تو ویسے ہی صحیح ہے, اور نہیں مانتے ہیں تو اس کا جگاڑ یہ ہے کہ وہ بالآخر کیونکہ وحدت کے خلاف ہے کہ آپ وہاں پر کوئی مور وغیرہ رکھیں, تو وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اسی پہ سجدہ کر لو. تو علیہ تقدیر بہرحال آغا خوئی کی مقلدہ ہوں آپ, یا آغا سیستانی کی, یا آغا خمینی کی, یا آغا خامنائی کی, وہ زمین پر سجدہ آپ کر سکتے ہیں. یہ ایک مسئلہ. مدینے میں آپ جائیں تو اکثر مسجد نبوی جو ہے وہ کارپیٹڈ ہے, اکثر مسجد نبوی جو ہے کارپیٹڈ ہے. وہ جو ریاض الجنہ کا پورشن ہے وہ بھی کارپیٹڈ ہے. وہاں تو آغا سیستانی نے کہا کہ ایک مستحب نماز آپ رجا کی نیت سے کارپیٹ پہ ہی پڑھ لیں چل جائے گا. رجا کی نیت سے کوئی بھی مستحب نماز وہ کارپیٹ پہ بھی چل جائے گی. لیکن واجب نمازوں کے لیے دیکھیں مسجد کے جو بعض ہالز جو بنے ہوئے ہیں نا, اس میں اگر آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اب لیڈیز پورشن تو میں نے نہیں دیکھا, وہ لیڈیز میں بھی ہونا چاہیے, لیکن مردوں میں نے دیکھا ہوا ہے کہ وہاں پر بعض ایسے ہالز ہیں جو سائڈ کے, جو مین مسجد نبوی کے اطراف میں جو بنے ہوئے ہالز ہیں نا, نئے نئے جو بنے, ان میں اگر آپ چلے جائیں تو وہاں پر آپ کو ایسی جگہیں مل جائیں گی کہ جہاں پر سنگ مرمر ہے, آپ وہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتی ہیں. تو وہ بھی مسئلہ آپ کا حل ہو سکتا ہے. ورنہ میں نے کہا نا کوئی کاغذ رکھ لیں آپ,
کوئی لکڑی کا پیس رکھ لیں, کوئی بھی چیز ایسی کہ جس کے اوپر سجدہ صحیح ہے. وہ انگوٹھی اگر عقیق یا فیروزے کی ہے اس پہ بھی سجدہ آغائے, اگین وہی والی بات ہے, آغا خوئی اور سیستانی کے حساب سے عقیق فیروزے پہ سجدہ ہو جاتا ہے. آغا خمینی اور خامنائی کی شاید منع کرتے ہیں تو وہ کارپیٹ پہ بھی ہو جاتا ہے, اس لیے کہ اتحاد بین المسلمین کے قائل ہیں وہ لوگ, تو وہ وہاں پر چل جاتا ہے اس لیے ان کے نزدیک. تو خلاصہ اس طرح سے آپ اپنی مشکلات کو حل کر سکتے ہیں. ایک مسئلہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بعض اوقات آپ طواف کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں یا صحیح کر رہے ہوتے ہیں تو نماز جماعت کا وقت ہو جاتا ہے, اور جیسی جماعت کا وقت ہوتا ہے وہ سب کچھ رک جاتا ہے, معطل ہو جاتا ہے. اب آپ کھڑی ہیں, 3 چکر لگائے ہیں, کھڑی ہیں, اب کیا ہوگا؟ اس میں آغا سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ اگر تو آپ نے ان کے ساتھ جماعت پڑھی ہے تب تو جب ختم ہو اور سٹارٹ ہو تو آپ وہیں سے ریسٹارٹ کرتے, جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے کنٹینیو کریں, آپ کوئی بھی چکر ہو فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے اور اتنا ٹائم گزر گیا کہ موالات ختم ہو گئے ہیں تو پھر آپ کو نئے سرے سے طواف یا صحیح جو ہے وہ کرنی پڑے گی. یہ خواتین اپنے پیریڈز کو روکنے کے لیے کوئی بھی ٹیبلٹ, انجیکشن, الا بلا جو بھی, مجھے نہیں پتا کیا کیا کچھ ہوتا ہے, جو کچھ بھی ہو سکتا ہے پیریڈز روکنے کے لیے وہ کر سکتی ہیں. لیکن اگر پیریڈ سٹارٹ ہو جائیں, میں نے آپ کو اگر یاد ہو احرام کے موقع پہ کہا تھا احرام وہیں سے پہنے گی خاتون, طریقے بھی بتا دیے تھے. یہاں آنے کے بعد اگر اتنے دن ہیں اس کے پاس کہ یہ پاک ہو جائے گی تو ویٹ کرنا پڑے گا, اور پاک ہونے کے بعد خود جا کے اپنے اعمال کو انجام دے گی. لیکن اگر فرض کریں دن کم ہیں, پاک ہونے میں دن زیادہ لگیں گے, اتنے میں تو یہ کراچی پہنچی ہوئی ہوگی, تو پھر طواف اور نماز طواف نیابت میں ہوں گے. کسی مومن کو نیابت دیں آپ, وہ جا کے آپ کا نائب بنے. حتیٰ بعض اوقات ہوتا ہے آپ کا شوہر ہے لیکن اہل سنت میں سے ہے تو اس کی نیابت نہیں چلے گی. کسی شیعہ کو نیابت دیں, وہ جا کے آپ کے انجام دیں. صحیح میں اگر آپ کے پاس آپشن ہے کہ باہر سے آپ, کیونکہ وہ جو پورشن ہے صحیح والا وہ حرم کا حصہ نہیں ہے, لہٰذا اگر باہر سے آپ انٹر ہو کر صحیح کر سکتی ہیں تو یہ آپ کو خود ہی کرنی پڑے گی. پھر اگین طواف اور نماز طواف جو ہے وہ جو طواف النساء والا ہے وہ اگین کسی سے آپ کو نیابت کروانی پڑے گی. یہ کچھ موٹی موٹی چیزیں تھیں جو میرے ذہن میں تھیں, جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی عمرے کے حوالے سے. درست جی, یہ آپ کا عمرہ یہاں پر ہو گیا مکمل. ایک درود بھیج دیں محمد وعلی محمد.